کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی کا نام آتا ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کی جب وفات ہو گئی تھی تو حضور پاک نے ان کو بشارت دی خواب میں آ کر کہ آپ نے ان کا نماز جنازہ پڑھانا ہے، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ قائد اعظم کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ لوگ قائد اعظم کو کافر اعظم بھی کہتے ہیں۔ سابق ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان اعظم صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو قائد اعظم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ 25 دسمبر 1876 کو اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کو بھیجا جس کو لوگ قائد اعظم کہتے ہیں۔ وہ قائد اعظم جو کہ ویسٹرن ممالک میں پڑھے، وہاں سے تعلیم حاصل کی اور انگریزی بولتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور پاک کی زیارت کروائی ان کے خواب میں اور پاکستان بنانے کے بارے میں ان کو بشارت دی۔ جی ہاں ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ پاکستان کے بانی ہیں اور پاکستان ان کے ہاتھوں سے مارز وجود میں آیا اللہ کے حکم سے، یہ بھی لوگ ان کی یاد میں کیا جا رہا ہے کیونکہ 25 دسمبر ہے اور یہ قائد اعظم ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور قائد اعظم جو ہیں پاکستان کے بانی ہیں، تو آپ کوئی بھی قوم اپنے بانی کو کیسے بلا سکتی ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی اپنے بانی کو اور بابائے قوم کو کبھی نہیں بلائیں گے، اور ان کی یاد میں ہر سال انشاءاللہ ایک آپ کو منفرد ویڈیو اور ویلوگ دیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین، قائد اعظم 1934 میں لندن سے واپس آئے۔ وہ جب پاکستان میں اس وقت بر صغیر میں تھے، ہندو پاکستان، اس کو بیسیکلی سب کانٹیننٹ کہا جاتا تھا۔ سب کانٹیننٹ میں جب قائد اعظم آئے لندن سے پڑھائی کرنے کے بعد، جب وہ سب کانٹیننٹ میں آئے تو یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ ہندو مسلم فساد ہیں اور دو قومی نظریہ جو ہے وہ عروج پر تھا۔ قائد اعظم پہلے اس بات کے حامی تھے کہ ہندوستان اور جو ہے مسلم اور ہندو لوگ جو ہیں، یہ دو کمیونٹی جو ہیں یہ مل کر رہیں اور یہاں پر ایک ملک جو ہے وہ بنا رہے، کوئی ڈیوائیڈ نہ ہو۔ قائد اعظم ڈیوائیڈ کے حق میں نہیں تھے پہلے۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ یہ دونوں ہی قومیتیں جو ہیں ہندو اور مسلمان یہ مل کر رہیں اور اس ملک کو تقسیم نہ کیا جائے، لیکن قائد اعظم نے کانگریس کا رویہ، ہندوؤں کا رویہ جب دیکھا اور اس بات کا نتیجہ نکالا کہ جی ہاں، یہاں پر کوئی بھی مسلمان اور ہندو دو الگ کلچر کے لوگ ہیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، اور علامہ اقبال کی اس بات کو قائد اعظم نے اپنے ذہن میں رکھا اور ان کا خطبہ الہ آباد کو اپنے مائنڈ میں رکھا، جس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ دو قومی نظریہ ہی اس ہندوستان کی ڈیوائیڈ کی ایک بیس ہے۔ قائد اعظم نے اس پر کام کیا۔ قائد اعظم لندن سے واپس آئے اور انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کے لیے سیاست میں حصہ لیا اور کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ کو جوائن کیا، اور وہاں پر انہوں نے اس پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا اور ایک سیاسی جدوجہد کے طریقے میں آزادی لی۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ قائد اعظم تھے جن کی سیاسی بصیرت کی بدولت آج پاکستان آزاد ہوا ہے۔ قائد اعظم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قائد اعظم وہ ولی اللہ ہیں جو کہ اس وقت کے لوگ قائد اعظم کو کافر اعظم بھی کہتے تھے۔ اس میں مولانا حسین مدنی صاحب جو ہیں، انہوں نے ان کو کافر اعظم کہا، اور لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ انگلش بولتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو اردو تک بولنے نہیں آتی، تو یہ کیسے مسلمان ہیں جو کہ ہمیں آزادی دلوا کے دیں گے۔ لیکن قائد اعظم ان باتوں سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوئے۔ وہ ایک سچے عاشق رسول تھے اور انہوں نے ان کو حضور پاک کی زیارت بھی ہوئی۔ یہ کہا جاتا ہے، مختلف کتابوں میں لکھا ہے، مختلف اسکالرز اس بات کو کہتے ہیں کہ قائد اعظم وہ شخصیت ہیں جن کو خواب میں زیارت ہوئی، اور یہ واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم جب لندن میں تھے تو ان کو ایک رات جب وہ سو رہے تھے تو ان کے پلنگ کو ہلایا گیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار ہلایا گیا، اور پھر ان کو وہاں پہ جانے کا حکم دیا گیا۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ واقعہ قائد اعظم کی ایک زندگی کا مشہور واقعہ ہے۔ اس کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی کا نام آتا ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کی جب وفات ہو گئی تھی تو حضور پاک نے ان کو بشارت دی خواب میں آ کر کہ آپ نے ان کا نماز جنازہ پڑھانا ہے، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ قائد اعظم کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ یہ بھی روایات میں ہیں اور مختلف کتابوں میں ہیں۔ ان سب باتوں کی کیا حقیقت ہے، یہ بالکل روایات میں جا کر آپ ان کو چھان سکتے ہیں، ان کی چھان بین کر سکتے ہیں۔ تو قائد اعظم، میں ان باتوں سے اب ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں کہ کیا حالات و واقعات تھے، قائد اعظم کو کس طرح ہوا، لیکن اگر آپ ایک
تاریخی پہلو کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ پاکستان کا بننا اس دنیا میں ایک معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ایک وہ اسلامی ریاست ہے جو کہ بالکل اسلام کے نام پہ وجود میں آئی، اور قائد اعظم نے اس کو بنانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، آج کا ویلوگ جو تھا قائد اعظم کو ایک خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے۔ قائد اعظم جیسا لیڈر ہمارے ملک میں اب دوبارہ آئے تاکہ پاکستان جو ہے ترقی کی راہوں پہ چلے اور پاکستان جو ہے صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنے۔ ناظرین، آپ نے اس چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کا چینل جو ہے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔